السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دے کر روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ وہ غنا یعنی مالداری لانے والی سورت ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا، اور اس کے بعد والی حدیث میں فرمایا سورت واقعہ عورتوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ مالداری لانے والی سورت ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود روزانہ اپنی لڑکیوں کے اہتمام کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔ حافظ بن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مرض میں وفات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی بیماری بررسی کے لیے تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ ما تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ذنوبی، اپنے گناہوں کے وبال کی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا فما تشتہی، آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا رحمت ربی، اپنے پروردگار کی رحمت چاہتا ہوں، آپ کے لیے تو طبیب بھیج دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، تو پھر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیجوا دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ رقم آپ کے بعد آپ کی صاحبزادیوں کے کام آ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ میں نے تو انہیں ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی تاکید رکھی ہے، کیونکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقے کی مصیبت نہ آئے گی۔ لوگ آج کل پیسہ کمانے اور مالدار بننے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ آج کل ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ مردوں عورتوں کی، چھوٹوں کو بڑوں کو، بچوں کو بوڑھوں کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ صبح ہوتی تھی تو سب سے پہلے ریڈیو اور اخبارات مشغول ہو جاتے تھے، گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر کے بنا سنگار کر کے بچے اسکول کی راہ لیتے ہیں اور بڑے ملازموں کے لیے چلے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڈیو گانا بجانا سناتے رہتی ہیں۔ جب اسکول والے بچے واپس آتے ہیں تو وہ بھی گانا سننے میں لگ جاتے ہیں۔ کہاں کا ذکر ہے، کہاں کی تلاوت، سب جب دنیا میں مست رہتے ہیں تو بہت کم کسی گھر سے کلام اللہ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ ذکر اللہ اور تلاوت کلام کے لیے لوگوں کی طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ محلے کے محلے غفلت کا سے بنے ہوئے ہیں، بس اکا دکا کسی گھر میں کوئی نمازی ہے، اس افسوسناک ماحول کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید پڑھیں اور اپنے ہر بچے کو، لڑکا ہو یا لڑکی، قرآن شریف پڑھائیں، اور روزانہ صبح اٹھ کر نماز فارغ ہو کر گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں، تاکہ اس کی برکت سے ظاہر و باطن درست ہو اور دنیا آخرت کی خیر نصیب ہو۔ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید کی برکتیں اور سعادتیں ایسی ہیں، بے انتہا ہیں، جن کا پتہ نہیں انہیں کوئی بندوں کے جو اپنی زندگی کا حصے میں لگائے رہتے ہیں۔ سورہ واقعہ اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے فضائل بھی ابھی گزر چکے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان کے علاوہ دیگر صورتوں کے خاص فضائل ہیں اور خواص ذکر کر دیے جاتے ہیں، تاکہ نفس کی تلاوت کے لیے آمادہ کرنا آسان ہو۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جو بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کی قرآن کی سب سے بڑی فضیلت سورت سورہ فاتحہ ہے۔ لمبی صورتیں تو وہ بھی اور بھی ہیں، عظمت کے اعتبار سے اس سے بڑی ہے، اس کی بہت برکات ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تو توریت میں ہے، نہ نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ سورہ فاتحہ کا ورد رکھنا دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نواز جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 10 نام ہیں، جن میں سے ایک نام کافیہ اور دوسرا شافیہ، اس کو پڑھتی رہا کرو، بچوں کو سکھاؤ،
پڑھو اور پڑھاؤ۔ اسی پر میں اس بیانات کو اور اس جو بتایا ہے اس سورہ فاتحہ کی فضیلت اس کو اور میں ختم کرنا چاہتی ہوں، اور آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کریں، اور ایسے بیانات، ایسے سورہ واقعہ کی فضیلت اور بہت ساری فضیلتیں ہم آپ کو چینل پر بتاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے گا۔